کراچی ڈیفنس میں نوجوان خاتون نے اپنے معصوم بیٹے اور بیٹی کو بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد گھر کے باتھ روم میں بچوں کا خون بہاتی رہی، خون دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ کم سن بچوں کو مارنے کی حیران کن وجہ سامنے آئی ہے۔ کیوں اپنے ہی بچوں کو قتل کیا؟ کیوں اپنے بچوں کو بری طرح سے اذیت دے کر ذبح کیا گیا؟ اس خاتون کے ساتھ کوئی نہیں رہتا تھا؟ اس کے ایکس ہسبینڈ کو کیا نہیں پتا تھا کہ یہ خاتون یہ سب کچھ کر سکتی ہے؟ یا بچوں کو مار ہی دینا تھا؟ بچوں کا مر جانا ہی بہتر تھا؟ بچے بیچارے جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کی یہ جو داستان ہے، یقین کریں کہ آپ کی روح کو ہلا کے رکھ دیں گے۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائے گا۔ کراچی کا علاقہ ڈیفنس انتہائی دلخراش واقعہ وہاں پر ہوا ہے، جہاں پر ماں نے اپنے 2 کمسن بچوں کو تیز دھار آلے کی مدد سے گلا کاٹ کے قتل کیا، جبکہ پولیس نے ماں کو حراست میں لے کر آلہ قتل بھی برآمد کیا ہے۔ اب جو رپورٹ ہے یہ بڑی ڈراؤنی قسم کی ہے۔ درخشاں تھانے کے علاقے ڈیفنس فیز 6 خیبان مجاہد اسٹریٹ نمبر 10 میں واقع بنگلہ ہے، جہاں پر 2 کمسن بچوں کی گلا کٹی لاشیں ملتی ہیں۔ ایسے بری طرح سے تو معصوم بچوں کو کوئی درندہ بھی نہیں مار سکتا، یعنی کہ کوئی ایسا انسان بھی نہیں مار سکتا جو ان بیچارے پھولوں کو پہلی بار مارنے کی نیت سے آیا ہو۔ اور یہ مارا کس نے؟ جس نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے۔ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ماں بڑی سخت ہے، ماں کا کلیجہ نہیں پھٹا، ماں نے اپنے بچوں کو جان کے مار دیا، ماں چاہتی نہیں تھی کہ بچے باپ کے پاس رہیں، ماں تنہائی کی وجہ سے چاہتی تھی کہ بچے میرے پاس رہیں، اور پھر بچے جب اس سے ملنے آئے تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ اب باتیں تو کریں گے ڈیفینیٹلی۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی، اور جنہوں نے یہ منظر دیکھا ان کی تو روح کام گئی۔ جو سب سے پہلے گئے ہیں ان کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ ماں بیٹھی ہوئی ہے، سگی ماں نے جی اپنے 2 بچوں کو خونم خون کیا ہوا ہے، گلا کاٹ دیا۔ پولیس نے بنگلے سے شواہد اکٹھے کرنے کے لیے کرائم سین یونٹ کو طلب کیا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا منظر جو ہے وہ نہیں دیکھا۔ بچوں کی لاش جو ہے وہ پھر جناح ہاسپٹل منتقل کی گئی۔ قتل کیے جانے والے بچوں کی شناخت اگر ہم بات کریں، 4.5 سال سمیہ، 7 سال کا زرار، اور جو ہے ایس ایس پی ساؤتھ مہروز علی نے بتایا کہ پولیس کو 15 پر کال جاتی ہے کہ خاتون نے اپنے 2 کمسن بچوں کو بے دردی سے قتل کیا، جس پر فوراً پولیس موقع پر پہنچتی ہے تو دیکھا کہ گھر کے واش روم میں 2 بچوں کی لاشیں بڑی بری حالت میں، پولیس کہتی ہے پڑی ہوئی تھی۔ ہمیں تو یقین ہی نہیں آیا، خونم خون تھا اور ہر طرف خون تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں بچوں کو ان کی سگی ماں ادیبہ نے گردن پر تیز دھار آلے کے وار کر کے متعدد بار وار کیے گئے، ان کو قتل کیا گیا۔ بچے کتنے رو رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، جب پہلے بچے کو مارا ہوگا، دوسرا کتنا سہما ہوگا، چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا۔ لیکن وہ میں آپ کو بتایا نا کہ ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں آ چکے ہیں کہ جن کو یہ اب خبر نہیں کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بنگلہ ہوگا تو آواز ہی نہیں گئی ہوگی، تو فلیٹ کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ساتھ والے فلیٹ میں، جہاں پہ چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہوتے ہیں، کہ ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو بچے کتنا تڑپ تڑپ کے اس نے مارا ہے، مطلب ایسی موت تو کوئی دشمن کو بھی نہیں دیتا، لیکن اس عورت نے اپنے سگی اولاد کو جو ہے وہ یہ غم بھی دیا۔ بچے مرنے سے پہلے کیا دیکھ رہے ہوں گے۔ ایس ایس پی نے مزید بتایا کہ حراست میں لی جانے والی خاتون ادیبہ کو 9 سال قبل اس کی ادیبہ کی غفران نامی شخص سے شادی ہوتی ہے۔ خاتون کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، خاتون کو دورے پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے گزشتہ سال ستمبر میں خاتون ادیبہ کو ان کے شوہر غفران نے طلاق دے دی تھی، اور عدالت نے بچوں کی حوالگی والد غفران کے سپرد کر دی تھی۔ کتنا معاشرے کا المیہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ ذہنی توازن آپ کا کھو جاتا ہے، یا آپ دماغی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، تو آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کا علاج بھی نہیں کرواتا، آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر جینوئنلی وہ بیمار تھی تو پھر بچوں کو اس کے پاس ملاقات کے لیے بھی کسی کے سپرویژن میں کیوں نہیں بھیجا جاتا تھا؟ بڑی مسٹیریس قسم کے سوالات ہیں، ان کے جوابات ابھی کسی کے پاس نہیں ہیں۔ والد غفران اکثر اپنے بچوں کو ان کی والدہ ادیبہ سے ملوانے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ غفران نے اپنی بیوی کو جب طلاق دی کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کو دورے پڑتے ہیں، تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں وہاں پر موجود رہی ہوں، کوئی اور موجود نہیں ہے۔ اگر بیوی کو، ایکس وائف کو دورہ پڑ گیا تو بچوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جائے گا۔ خود تو اس نے طلاق لے لی اور بچوں کی کسٹڈی حاصل کر لی، اور یا پھر اس نے بچوں کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے اس کو پاگل بنانے کا ڈرامہ کیا تھا۔ یہ تو اب لوگ سوال کر رہے ہیں، اس کے جواب تو پولیس ڈھونڈے گی۔ بچے والدہ کے ساتھ اسی دوران کسی وقت تھے، بچوں کو چھوڑ کے گیا ہوا تھا، تو بچوں کی والدہ کو دورہ پڑا، والدہ ذہنی توازن کھو گئی، دونوں بچوں کو گھر کے واش روم میں لے گئی، جہاں خاتون نے دونوں بچوں کو چھری کی مدد سے ذبح کر دیا۔ اب یہ مجھے یا آپ کا تو پتہ نہیں ہے
کہ اس کو دورے پڑتے ہیں. بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ کو یا مجھے تو اس کہانی کا نہیں پتہ کہ دورے پڑتے ہیں. یہ دورے پڑنا اسی کو پتہ ہوگا جو اس کے فیملی ممبرز ہوں گے, یا خصوصاً اگر ہم شوہر کی بات کریں کہ شوہر کو پتہ ہے کہ جی میری ایکس وائف کو دورے پڑتے ہیں, تو میں نے تو طلاق لے لی ہے, طلاق بھی لے لی, بچوں کو کی کسٹڈی بھی لے لی. تو اب بھائی یہ دورے تو اس کو کبھی بھی پڑ سکتے ہیں. اگر سچ میں وہ بیمار تھی تو اس کا علاج کیوں نہیں کروایا گیا, اس کو طلاق کیوں دے دی, چھوڑ کیوں دیا, اس کا علاج کیوں نہیں کروایا. ہر چیز کا علاج ہے, اگر دورے پڑتے تو اس کو پاگل خانے میں کیوں نہیں جو ہے اس کا علاج کروایا گیا. پھر اتنے دورے پڑتے تھے کہ تم نے طلاق لے لی, بچوں کو کیوں ملنے کے لیے بھیجتے تھے, کیا اس دوران اس کو نہیں آئیڈیا تھا کہ دورہ پڑ جائے گا. تو بڑی بہت زیادہ ایسے مسٹیریس قسم کی سوالات ہیں جن کے جوابات ڈیفینیٹلی پولیس کو اب ہر حال میں حاصل کرنے چاہیے. انہوں نے بتایا خاتون ادیبہ نے ہی فون کر کے اپنے سابق شوہر کو بچوں کے قتل کرنے کی اطلاع دی, جس پر بچوں کے والد چچا نے 15 کو جو ہے وہ کال کی. اس طرح بچوں کے والد کے ہمراہ پولیس موقع پر پہنچی. بچوں کے والد نجی کمپنی میں بڑے عہدے پر فائز ہے, جبکہ ملزمہ ادیبہ گھریلو خاتون ہے, اکیلے بنگلے میں کرائے پر رہائش پذیر تھی. انہوں نے بتایا کہ بنگلے میں 4 پورشن بنے ہوئے ہیں. خاتون بنگلے کی فرسٹ فلور پہ واقع ایک پورشن میں رہتی تھی, تو 4 پورشن میں 3 پورشنز میں کسی کو بچوں کی چیخنے چلانے کی آواز نہیں ہے. ہم اتنے جو ہیں وہ دل سخت کر کے اب معاشرے میں رہ رہے ہیں. ابتدائی طور پہ معلوم ہوا کہ خاتون لاہور کی رہائشی ہے. پولیس نے جائے وقوع سے آلۂ قتل یعنی کہ چھری برآمد کی ہے اور واقعے کی مزید تحقیقات کر رہے ہیں. اب بندہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہے, تو بیوی کا ذہنی توازن خراب ہوا, اس نے بیوی کو علاج کروائے بغیر طلاق تو دے دی, اس سے طلاق بھی لے لی, بچے بھی لے لیے, تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ بچوں کو وہاں پہ بھیجے گا تو اسے کبھی بھی دورہ پڑ سکتا ہے. قتل کیے جانے والے بچوں کے والد ایک ملازم کو بتاتے ہیں کہ جی روزانہ اسکول کے بعد بچوں کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑتا تھا اور شام میں واپس لے کر جاتا تھا. میری تو سمجھ سے بالا تر, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاگل تھی, اسے دورے پڑتے تھے تو طلاق لے لی, کسٹڈی بھی بچوں کی لے لی, لیکن ڈیلی جو ہے ملازم بتاتا ہے کہ اسکول کے بعد بچوں کو ان کی والدہ کے پاس چھوڑتا تھا اور شام میں واپس لے جاتا تھا. عجیب سی کہانی ہے, مطلب عجیب سی چیزیں ہیں. یا تو وہ پاگل تھی یا وہ پاگل نہیں تھی. اگر پاگل تھی تو بچے اس کے پاس کیوں چھوڑتے تھے؟ اگر کسی اور وجہ سے طلاق چاہیے تھی اور پاگل ثابت کیا تو کیا اس نے اپنے بچوں کو قتل کر کے باپ سے بدلہ لی ہے؟ یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں. مقتول بچوں کے والد کے ملازم نے مزید بتایا کہ بدھ کو بھی معمول کے مطابق بچوں کو چھوڑا, لیکن شام گئے تک والدہ کی کال نہ آنے پر رابطہ کیا تو خاتون نے کہا کہ بچے آج رات وہیں رکیں گے اور صبح آ کے لے جانا. صبح والد کی ہدایت پر جب میں گھر پہنچا تو باتھ روم میں دونوں بچوں کی لاشیں خون میں لت پت پڑی تھیں. استغفر اللہ. میں کہتی ہوں اس کے اندر کافی لوپ ہولز ہیں, کافی مسئلے مسائل لگ رہے ہیں, کافی مسٹیریس قسم کی چیزیں ہیں جس کو ڈیفینیٹلی دیکھنا چاہیے. کیا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ ہوا؟ کیا وہ عورت ذہنی توازن اس کا ٹھیک تھا؟ اگر کسی بھی عورت کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اور طلاق لے لی جاتی ہے, بچوں کی کسٹڈی بھی لے لی جاتی ہے, تو پھر سمجھ سے بالا تر ہے کہ روز بچوں کو اس کے پاس کیوں چھوڑا جاتا تھا. سوال ہے, اس کا جواب اگر آپ کو پتا ہو تو ضرور بتائیے گا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.